بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع صلاۃ التسبیح کے متعلق ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت پڑھنی چاہیے اور اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے یہ اس کی بڑی برکات ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں ان سے فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، آپ کو ایک چیز عطا کروں، یا فرمایا میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، اور وہ صلاۃ التسبیح کا ہدیہ، صلاۃ التسبیح کا تحفہ، صلاۃ التسبیح عطا کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ یہ نماز پڑھنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ چچا جان، اگر ممکن ہو تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ اب ہفتے میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، پھر فرمایا کہ مہینے میں اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ میں کہ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال کے اندر، سال میں ضرور پڑھیں، ہر سال ضرور پڑھیں۔ اگر سال میں بھی پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر زندگی میں ایک دفعہ ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھیں، اس لیے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 10 قسم کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ کیسی برکات والی نماز کہ اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی ذات نے 10 گناہوں کو معاف فرمانا ہے۔ تو ان میں سے ایک وہ گناہ جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ چھوٹے گناہ بھی اللہ معاف کریں گے اور بڑے گناہ بھی معاف کریں گے، اور ایسے گناہ جو آپ نے سب کے سامنے کیے اور ایسے گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے۔ پھر پہلے کے گناہ بھی معاف کریں گے اور بعد کے گناہ بھی اللہ معاف کریں گے۔ پھر اوپر کے گناہ بھی معاف کروائیں گے اور نیچے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اور پھر ایسے گناہ جو آپ نے تازے کیے اور ایسے گناہ جو آپ کے پہلے کیے ہوئے ہیں، یہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو نماز کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہیں یا چاہے وہ گناہ بڑے ہیں، چاہے ایسے گناہ ہیں جو آپ نے سب کے سامنے کیے، یہ چھپ کر کیے، اور ایسے گناہ جو جان بوجھ کر کیے ان کو بھی معاف کریں گے، اور ایسے گناہ جو غلطی سے ہو گئے، یہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے اور 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں پورا کرنا ہے۔ اب جو پہلی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، دیکھیں نیت جو ہے نا، نیت کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کو آپ نے اپنے دل کے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ میں تسبیح کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور جو ہے 4 رکعتوں کی نیت کرتا ہوں، میں قبلے کی طرف میرا منہ ہے۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ ساری نیت جو ہے وہ زبان سے دہرانی ضروری ہے، نہیں، بلکہ نیت کہتی ہی دل کے ارادے کو ہے کہ آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا، اللہ نے آپ کا ارادہ سن لیا۔ تو نیت کر لیں 4 رکعت کی، پھر اللہ اکبر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں۔ کوئی سی سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 25 مرتبہ آپ نے کھڑے قیام میں آپ نے 25 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جائیں، پھر تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ رکوع میں ہو گیا۔ اب یہ 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر 10 مرتبہ جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جا کے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر جو ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھ لیں۔ پھر سجدے سے اٹھے، جلسے میں جب بیٹھے، جلسے میں بیٹھنے میں 10 مرتبہ پھر پڑھیں، تو یہ 65 مرتبہ ہو گیا۔ پھر جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ٹوٹل ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ اب دوسری رکعت میں تو ثنا ہے نہیں، سبحانک اللہم ہے کوئی نہیں، تو اس میں کھڑے ہوتی ہی آپ نے یہ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اسی طرح سورت فاتحہ، سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اسی طرح 75 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی پورا کرنا ہے، یعنی ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پوری کرنی ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ پھر دوسرا طریقہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ ہے کہ جو ہے نیت کریں اور ہاتھ باندھ لیں سبحانک اللہم ثنا پڑھیں، پھر سورت فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سی سورت پڑھیں، کوئی سی سورت پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ وہ 15 والی ہے کہ جو ہم نے پہلے طریقے کے اندر ثنا کے بعد پڑھی تھی اور سورت فاتحہ سے پہلے پڑھی تھی۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ثنا بھی پڑھ لیں، سورت فاتحہ بھی پڑھ لیں اور کوئی سی سورت بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ تو پھر رکوع میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، تو یہ ٹوٹل 65 دفعہ ہو گیا۔ اب جو 10 مرتبہ رہ گیا ہے، یہ وہ والا 10 رہ گیا جو ہم نے پہلے طریقے کے اندر سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کہا تھا، اس طریقے میں ہم نے 15 مرتبہ وہاں کہا ہے۔ اب یہ جو 10 مرتبہ رہ گئی ہے، جب دونوں سجدے ادا ہو جائیں، دوسری رکعت سے کھڑے ہونے، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ اپنی تسبیح پوری کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ 75 مرتبہ اس طرح دوسری رکعت پہلی رکعت میں پورا ہو جائے گا دوسرے طریقے کے مطابق بھی۔ تو پہلا طریقہ بھی سمجھ لیں اور دوسرا طریقہ بھی سمجھ لیں، ان دونوں طریقوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہے یہ دونوں طریقے پڑھنے جو ہے وہ جائز ہے، سنت ہے۔ پھر اس میں 2-3 مسائل ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک رکن کے اندر تسبیح رہ گئی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پہ ثنا پڑھی سبحانک اللہم، ثنا پڑھ لی، اب یہ بھول گیا، سورت فاتحہ شروع کر دی، اگلی سورت شروع کر دی، اور پھر آگے جو 10 مرتبہ پڑھنی تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی، بھول گیا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب رکوع میں جائے گا، رکوع میں جا کے یہ پچھلی مرتبہ جو جتنی تسبیح بھولی ہے یہ ساری کی ساری رکوع میں جا کے پڑھ لیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب جائے گا تو اس وقت جا کے یہ پڑھ لیں۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر رکوع میں بھی پڑھنا بھول گیا ہے تو پھر جب کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھے گا تو وہ رکن نہیں ہے، اس کے اندر نہیں پڑھنی۔ پھر جب سجدے میں جائے گا، چونکہ سجدہ رکن ہے، تو سجدے میں جا کے 10 مرتبہ یا جتنی دفعہ بھی یہ اس نے پیچھے بھولا ہے، یہ 10 مرتبہ جا کے یا 15 مرتبہ جو پیچھے والی بھولا ہے وہ سجدے میں جا کے پڑھ لے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب جائے گا اس وقت وہ تسبیح پڑھے، رکن کے علاوہ نہ پڑھے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی نہ پڑھے، بلکہ دوسرے سجدے میں جا کے پھر وہ ساری کی پچھلی جتنی تسبیح اس کی رہتی ہے وہ ساری کی ساری پوری کر لے۔ اب اگر
پہلی رکعت کی ساری ایک مسئلہ اور ہے کہ جو ہے پہلی رکعت کی ساری یہ تسبیح بھول گیا، اور جب آخری چوتھی رکعت میں اتحیات میں یہ بیٹھا تو اس کو یاد آ گیا، اب وہ ساری کی ساری اس وقت پوری کر لے۔ تو اس نماز کا جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ، جو افضل طریقہ ہے وہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے ہے، افضل جو طریقہ ہے۔ اگر اس وقت میں پڑھنا میسر نہیں ہے تو پھر آپ 3 وقت جو ہے سورج نکلنے کے جو مکروہ وقت ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی وقت میں بھی یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس وقت ہی پڑھنی ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندے پر بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ نے جہنم کو تالے لگا دیے، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اللہ نے انسان کو جو ہے معاف کرنے کا اللہ نے ایک ہمیں مہینہ دے دیا۔ یہ سیزن ہے ہمارے پاس، اس سیزن میں کوشش کریں کہ ہم اللہ نے جو انعامات دیے ہیں، اللہ نے جو فضائل ہمیں دی ہیں، ان سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا جو ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے، بڑی ضروری نماز ہے۔ یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ اس کی برکت، اس کی فضیلت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جس بندے کے سارے گناہ ہی معاف ہو جائیں تو اور اس کو کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن ہمارے آدھا پونا گھنٹہ پڑھنے سے زندگی کے اگر گناہ معاف ہو جائے تو اس سے اور کیا بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے میرے پاس آئے، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں نفل کا جو ثواب ہے وہ اللہ نے فرضوں کے بقدر کر دی ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہے اللہ نے وہ 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو بڑا ہی اہم مہینہ چل رہا ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں اس مہینے کے۔ کوشش کریں کہ کسی ایک دن بھی وقت نکال کے اس صلاۃ التسبیح کو ضرور پڑھیں، اور بچوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، اور اس نماز کو یکسوئی کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں یقیناً۔ اور اس بات کا جو ہے خاص خیال رکھیں کہ جو ہے اللہ پر یقین کر کے، توکل کر کے کہ اللہ سب کچھ معاف کر دیں گے۔ تو یہ نماز کا پڑھنے کا طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔